میں نے قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ پچھلے خطاب کے اول میں بھی اسی آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا تھا، تو کچھ باتیں اہم عرض کرنی تھی، جو رہ گئی تھیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ یہ بیان ہوا تھا اور میں اس کو ریوائز کر رہا ہوں، اس کی دہرائی کر رہا ہوں کہ ہم ہیں گھر پر حاکم، گھر میں بڑے بحیثیت والد یا بڑے بھائی کے طور پر۔ تو چاہیے یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسل یا نو مولود بچہ یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے سرمایہ بنے، سرمایہ حیات و سرمایہ آخرت بنے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی درست تربیت کریں۔ اور ایک بچے کی درست تربیت کا آغاز تب ہوتا ہے کہ جب وہ نطفے کی شکل میں اپنی ماں کے رحم میں بھی نہیں آیا ہوتا۔ اس کی درست تربیت کی آغاز یا اس کی سوچ کا یہ سمجھے یا اس کے تصور کا آغاز تب ہو چکا ہوتا ہے کہ جب کہ ابھی وہ نطفے کی شکل میں بھی ماں کے رحم و بطن میں آیا نہیں ہوتا۔ کیسے؟ فرمایا گیا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولادیں نیک ہوں تو اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرو۔ ماں اچھی ہوگی تو جو نومولود ہوگا، جو بچہ ہوگا وہ بھی اچھا ہوگا۔ اب اس ماں کا انتخاب کیسے کیا جائے گا؟ تو فرمایا گیا کہ جب تم رشتہ کیا چاہو اور اس کے لیے لڑکی کی تلاش ہے تو تم 4 چیزوں کا خیال رکھو۔ 3 وہ ہے جس کا عمومی طور پر خیال رکھا جاتا ہے: حسن، نسب، اس کا مان۔ یہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور چوتھا ہے جو ہے دین۔ یعنی 4 چیزوں کو پیش نظر رکھ کے رشتے کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر سب سے پہلے جو دیکھا جاتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے اس کا حسن، اس کی خوبصورتی۔ نسب کو بھی ترجیح دی جاتی ہے کہ اس کا نسب کیا ہے۔ پھر مالدار ہونا، اسے بھی ترجیح حاصل ہے۔ اور ایک چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ ہے اس کا دین۔ اور آقا دو عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور تو دین والی کو ترجیح دے۔ جو دین والی ہوگی وہ غالب گمان ہے کہ وہ با اخلاق بھی ہوگی، پرہیزگار ہوگی، نیک ہوگی۔ تو جب با اخلاق ہوگی تو اپنی اولادوں کی وہ حسن اخلاق کے حوالے سے درست تربیت کر سکے گی۔ جب اس کی خود کی اخلاقی تربیت نہیں ہوئی ہے، اس کے اندر حسن اخلاق نہیں ہے، تو وہ ماں اپنے بچے کی حسن اخلاق کے حوالے سے تربیت کیسے کرے گی جب وہ خود کوری ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو پہلے تو یہی ہونا چاہیے کہ لڑکی کا انتخاب درست ہو۔ اب یہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ اس پر بھی گھنٹے 2 گھنٹے بیان ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھتا ہوں میں۔ ابتدا وہاں سے ہوگی۔ پھر جب بچہ پیدا ہوا تو فرمایا گیا کہ جب بچے نے کچھ بولنا شروع کیا تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے کی زبان پہ جو پہلا کلمہ آئے وہ ہو اللہ۔ اور یہ بولنا بچے کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ یعنی جب بچہ کچھ کلکاریاں لے رہا ہوتا ہے یا کہنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ اس کے سامنے بار بار اللہ 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 کہیں۔ ماؤں کو سکھا دیں کہ وہ کہا کریں تاکہ بچے کی زبان پر پہلا لفظ اللہ جاری ہو، پہلا لفظ اللہ جاری ہوگا۔ امید ہے اس نام کی برکتیں، اس میں جلالت کی برکتیں اسے پوری زندگی نصیب ہوگی۔ اس کا خیال ہے۔ اب حالات چونکہ بگڑے ہوئے ہیں، معاشرہ بگڑا ہوا ہے، تو حالت ایسی بن چکی ہے کہ بچہ گود میں ہوتا ہے، ماں گانے گا رہی ہوتی ہے۔ بچہ گود میں ہوتا ہے، ماں میوزک سن رہی ہوتی ہے، بعض اوقات ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، اس پہ گانے بج رہے ہیں، سیریل دیکھے جا رہے ہیں۔ تو جب سیریل سن سن کر بچے کو دودھ پلایا جائے گا، بچہ گود میں ہوگا، میوزک سنا جائے گا جب بچہ گود میں ہوگا، اور گانے گائے جائیں گے بچہ گود میں ہوگا، یہ بھول جائیں کہ اس کی درست تربیت ہوگی، یہ بھول جائیں کہ وہ حسن اخلاق کا پیکر بنے گا، نہیں ہو سکتا۔ یہ فیکٹ باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ میوزک سنائیں گے آگے بڑھ کر کوئی یا تو وہ میوزیشین بن جائے گا، موسیقی کار بن جائے گا، یا موسیقی کا رسیا بنے گا، گانے کا سننے والا۔
اور گانے سے متعلق آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رہے، سرکار فرماتے گانا یہ دل میں نفاق اگاتا ہے، نفاق پیدا کرتا ہے، منافق بناتا ہے گانا۔ میوزک سننا ہماری شریعت مطالعہ نے جائز قرار نہیں دیا، وہ حرام ہے۔ اب بچہ ابھی شعور کو بھی نہیں پہنچا ہے، اسے حرام سنایا جا رہا ہے، خود بھی سنا جا رہا ہے، اسے سنایا جا رہا ہے، یہ غلط تربیت ہے اور اس کے اثرات بہت خطرناک مرتب ہوں گے۔ پھر اب اس کو جب وہ بولنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے پاپا، ممی اور یہ تمام الفاظ اس کو سکھائے جا رہے ہوتے ہیں، یا اسی طرح کے کچھ عجیب و غریب الفاظ سکھائے جا رہے ہوتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس رب عز و جل کا نام اسے سکھائیے جس رب کی رحمت نے اسے ہمیشہ کام آنا ہے، اسے ہی نہیں بلکہ اس کے والدین کو بھی کام آنا ہے۔ پاپا ممی تو ٹھیک ہے بعد میں بلوا لیجئے گا، اللہ بلوان ہے، جب وہ اللہ کہنا شروع کر دے تو پاپا ممی تو اسی کہے، یہ کہے گا بھی، ان کا حق کیا ہے وہ بھی جانے گا، ان کی تعظیم کیا ہے وہ بھی بجا لائے گا، پہلے اللہ تو بلوائیں گے اسے۔ پھر اللہ بولنا اگر اس نے شروع کر دیا تو تاکید یہ کہ اسے کلمہ پڑھایا جائے، لا الہ الا اللہ کے الفاظ سکھائے جائیں، لا الہ الا اللہ، اور بولنا شروع کرے تو محمد رسول اللہ، یہ سکھائیں۔ چھوٹی عمر سے بچے کو کہنا بیٹا کہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہیں، یا نبی اللہ کہیں، یا نبی سلام علیہ، یا نبی سلام علیہ کے الفاظ کہیں، ایسی کوشش کریں۔ بعد میں تو اس کے بہت کچھ بولنا، بہت کچھ بلوانا ہے ہم نے نا، اس کو تو ہم نے انگلش کنورسیشن سکھانی ہے، ہمارا بیٹا انگلش بولے، ہمارا بیٹا فر وہ انگلش بولتا ہو، اور یہی ساری عموماً خواہشات ہوتی ہیں۔ یہ خواہش نہیں ہوتے میرا بیٹا بہت اچھا قرآن پڑھے، قرآن کا اچھا قاری بنے، اچھی قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو۔ تصور یہ بنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بنائیں گے تو پھر وہ دوسرا کام یہ ہوگا کہ وہ مسجد کا امام یا نائب امام بنے گا۔ یہ تصور کہاں سے لایا گیا؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ ہم دیکھیں جیسے ترکی ایک ملک ہے، شام ہے، سیریا جہاں پہ بھی فی الحال زلزلے وغیرہ بھی آئے ہوئے ہیں، وہ اسلامی ممالک جو اسلامی کہلاتے ہیں، وہاں عوام جو ہوتی ہیں نا، عوام میں قاری ہوتے ہیں، یعنی عوام قاری ہوتی ہیں، ان کو اس لیے وہ قاری ہوتے ہیں کہ انہیں درست قرآن پڑھنا آتا ہے، اور انہوں نے درست قرآن کو پڑھنا سیکھا ہوتا ہے، اور جس کا سیکھنا ہر مسلمان پہ لازم بھی ہے۔ یعنی میں سچ کہوں، ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے نا، ہم سب کو قاری قرآن ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مستحب طور پر ہونا چاہیے، بہتر ہے کہ ہو جائے، نہیں، ہونا چاہیے۔ اب درست خوش الحان قاری نہیں ہے، اور قرأت کی وہ قرأت سبعہ کے اگر ہم اہل نہیں ہیں، کم از کم اتنی تو ہمیں قرأت آنی چاہیے کہ ہم جس قدر نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس قدر ہم قرآن بھی درست پڑھ سکیں، یہ تو ہم پہ لازم۔ خیر بات پھر طویل ہوگی۔ اپنے بچوں کی یوں تربیت کریں، اور براہ کرم والدین خصوصی طور پہ والدہ اسے پرہیز کرے کہ وہ گانے گنگناتے ہوئے معاذ اللہ وہ بچے کو وہ لوریاں سنائی جا رہی ہیں تو گانے سنائے۔ پہلے تو لوریاں چلتی تھی، اب تو گانے چلتے، سانگس چلتے، ماں کو تو لوری یاد بھی نہیں ہوتی، یا یاد بھی ہوتی تو پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی بجائے کیا کریں تو نعت مبارکہ سنائیں، اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھیں، بزرگوں کی منقبتیں پڑھیں نا بچے کے سامنے، جو وہ بچہ سنے گا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا جملہ یاد رکھیے گا، فرماتے ہیں چھوٹی عمر میں جو عادتیں بچوں میں پیدا ہو جاتی ہیں وہ بہت کم چھوٹتی ہیں، بہت مشکل ہے کہ وہ چھوٹ جائیں۔ تو عادتیں نعت خوانی کی بنائیے نا، پوری زندگی سرکار کی ثنا خوانی کرے گا۔ عادتیں اس کی منقبت خوانی کی بنائیے نا، پوری زندگی انشاءاللہ غوث اعظم غریب نواز کی منقبت پڑھے گا، یہ بنائی جائے اس کی عادت۔ پھر بچہ جب شعور کو پہنچا، اور اب یہ تو شرعی حکم سن لیں، 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اب اسے نماز کی تاکید کرنا شروع کریں کہ بیٹا نماز پڑھ، اور تربیت بھی کریں۔ اب یہ کہے گا وہ جو خود پڑھتا ہو، والد صاحب قبلہ وہ خود کو توفیق نماز نہیں ہے تو کس منہ سے کہیں گے بیٹا نماز پڑھا کرو؟ تم 7 سال کے، ہم تو 70 کے ہو رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، تم 7 کے، ہم تو 37 کے ہو گئے، 47 کے ہو گئے، 57 کے ہو گئے، ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو ابھی کس منہ سے کہے گا؟ تو اس کو چاہیے کہ یہ نمازی بنے، یہ خود بھی نمازی رہے اور اپنی اولادوں کی تربیت یوں کرے کہ 7 سال کی عمر جب ہو جائے تو کہے بیٹا نماز پڑھو، نماز کی تاکید کرے، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو فرمایا گیا مار کر نماز پڑھائے اگر وہ نہیں پڑھتا تو، یعنی سختی کرے۔
اب مارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈنڈے اور یہ سارے انتظامات کر کے اتنا مارے کہ مطلب کیونکہ اپنی بڑھاس نکالے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. ضرب شدید کی اجازت نہیں. ضرب شدید کیا ہے کہ اتنی زور سے مارنا کہ بدن پہ نشان پیدا ہو جائیں، یا 3 دفعہ یا اس سے زائد مارنا، یہ ضرب شدید، اس کی اجازت نہیں. معمولی مار، اور وہ بھی تب کہ جب اب 7 سال سے جب تاکید ہو رہی ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ 10 سال میں مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ تربیت کی جائے. خود بھی نمازی بنے، ماں کو، اس کی ماں کو بھی کہیں کہ وہ نمازی آؤ. پھر گھر کا ماحول سنت و شریعت والا ہوگا، اسلامی ہوگا، کیسی رحمتوں برکتوں کا نزول ہوگا. ایسی تربیت والدین کرتے رہے نا، دنیا سے چلے جائیں گے، اس اولاد کے جو اعمال ہوں گے نا وہی اس کے لیے ثواب جاریہ بن جائیں گے. یہ پانی پیے گا، کھائے گا، اٹھے گا، بیٹھے گا، ہر معاملات میں وہ سنتوں کا لحاظ کرے گا، شریعت مطالعہ کے مطابق عمل کرتا ہوگا. کیوں کہ اس والد نے اس کی تربیت کی تھی. اب یہ دنیا سے گیا نا، بیٹا سنت کی نیت سے بیٹھ کے پانی پیے گا، اس کا ایصال ثواب اس کے والد کو پہنچ رہا ہوگا. بیٹا سنت کے مطابق کھانا کھائے گا نا، اس کا ایصال ثواب اس کے والد کو ہوگا، کیونکہ یہ باتیں تربیت اس کے والد نے کی تھی. یہ جو تربیت کی جاتی ہے نا کہ بیٹا یہ کام کرو نا، اور یہ کام کرو تو ہم تمہیں ٹافی دلائیں گے، یہ کام کرو تو ہم تمہارے لیے موٹر کار لے کر آئیں گے، یہ کام کرو تو ہم تمہارے لیے جہاز لے کر آئیں گے. اگر واقعی یہ باتیں کہہ رہے ہیں اور کام کے کرنے پر آپ دلاتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ جھوٹ کی تربیت ہے. یہ جھوٹ ہے، نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا گیا اور بچے کو بھی جھوٹ کی تربیت دی جا رہی ہے، وہ بھی آگے بڑھ کر بہت بڑا جھوٹا بنے گا. اس کی اجازت نہیں ہے. چھوٹے بچوں کو بھی بہلانے کے لیے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. یاد رکھیے گا، بیٹا خاموش ہو جاؤ نا، بھاؤ آ جائے گا تو بھوت آ جائے گا، تو بابا آ جائے گا، تو بوری والا بابا آ جائے گا، تو بھر کے لے کے چلا جائے گا. آج تک تو کوئی بوری والا بابا کسی کو لے کر نہیں گیا. نہ بابا آتا ہے، نہ کسی کو لے کے جاتا ہے، نہ بھاؤ آتا ہے، نہ بھوت آتا ہے، نہ دروازے کے پیچھے سے نکلتا ہے، نہ چھت سے اوپر سے گرتا ہے. اگر چھت سے اوپر گری جائے تو گھر سب سے پہلے تو گھر خالی یہی صاحب لوگ کر دیں گے. بچے کو کیا ڈرا رہے ہیں معاذ اللہ. تو یہ جھوٹ کی تربیت ہے نا، اس کی شریعت مطالعہ نے اجازت نہیں دی. یہ سارے الفاظ نہیں بولے جائیں گے. حتیٰ کہ ہماری شریعت کی تاکید تو یہ ہے کہ چھوٹا بچہ جب کمسن ہوتا ہے تو اس کو یہ بھی نہیں کہا جائے گا بیٹا یہ کام کرو گے تو گناہ ملے گا. بچے کو یاد رکھیں، نابالغ بچے کو گناہ نہیں ملتا. چھوٹی عمر میں اگر وہ کوئی ایسی غیبت بھی کر رہا ہے نا، مثال کے طور پر آ کر اپنی بہن کی غیبت کر رہا ہے، غیبت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن وہ اگر کرتا ہے کہ اس نے ایسا بول دیا، اس نے ایسا بول دیا، تو بچے کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بیٹا غیبت کرو گے تو گناہ ملے گا. تربیت کرنے یہ کہیں بیٹا غیبت نہیں کرتے، یہ اچھی بات نہیں ہے، غیبت کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ الفاظ کہیں، یہ نہیں کہیں کہ بیٹا گناہ ملے گا. چھوٹے بچے کو جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتا گناہ نہیں ملتا، بالغ ہونے کے بعد پھر گناہ ملے گا. تو یہ بھی جھوٹ ہوا نا کہ غیبت کرو گے تم تو تم کو گناہ ملے گا. اس کو کہاں گناہ ملے گا؟ اگر اس کو کسی جرم پر گناہ اور سزا مل رہی ہوتی تو آپ غور کیجئے نا، اس پہ تو نماز بھی فرض نہیں ہے. نماز بھی فرض نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ 5 وقتہ نماز. 5 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا، 8 سال کا ہو گیا، 9 سال کا ہو گیا، نماز تو فرض نہیں ہے اس پر. لڑکے پہ تو اب بھی فرض نہیں ہے، 10 سال کا تو بھی نماز فرض نہیں ہے. تو نماز نہ پڑھ کے بھی گناہ گار نہیں ہے، اور ایک غیبت کر دی تو گناہ گار ہو گیا. تو گناہ گار نہیں ہوتا. بس یہ ڈرایا جائے بیٹا یہ کام نہیں کرتے، یہ اچھا کام نہیں، اسے پرہیز کرو. تو یہ الفاظ بولنے بھی چھوڑ دیے جائیں. اور یہاں تو تربیت یوں ہو رہی ہوتی ہے کہ والد صاحب خود گھر میں بیٹھتے ہیں، باہر دروازے پہ کوئی بیٹا جا کر بول دے ابا گھر میں نہیں. یہ بھی جھوٹ کی تربیت ہے. بیٹا جانتا ہے کہ گھر میں ابا بیٹھے ہوئے ہیں، کم سنی ہے، مسجد ہے، ہنسیے گا نہیں، کم سنی ہوتی بیچارے کی، جا کے دروازے پہ جا کے بولتا ہے ابا بول رہے ہیں کہ ابا گھر پہ نہیں. ابا کہہ رہے ہیں کہ جا کے بول دو ابا گھر پہ نہیں. یہ اندر باہر والا بھی سمجھ جاتا ہے کہ چلائے ہوئے اندر والا بیٹھ کے. تو یہ معاذ اللہ یہ جھوٹ کی تربیت ہے، یہ نہیں کی جائے. نہ ہی ہمارے بزرگ فرماتے ہیں بچوں کے سامنے نہ لڑائی جھگڑا کریں، نہ گالیاں نکالیں. نہ ہی اس بچے کے حوالے سے اگر ماں ہے نا تو کبھی بھی بچے کے سامنے اس کے والد کو اس کی شکایت نہ کریں. اس سے بھی بچے کے دل میں نہ کہیں ایک نفرت کا مادہ پیدا ہوتا ہے کہ میری ماں جو ہے نا میرے والد سے پٹوانا چاہتی، یہ مجھے مروانا چاہتی، یہ مجھے ڈیگریڈ کرتی. یہ انداز میں دیکھیں اب ہماری جب شریعت کے قدموں میں ہم کہتے ہیں نا کہ شریعت کے حضور ہم حاضر دیں نا، تو شریعت کیسی تربیت کرتی ہے کہ اب اگر بچے کی شکایت کرنی ہے تو سامنے نہ کریں، اس کے پس پوچھ کرنے کی آج تھوڑا تاکید کر دو بچہ ایسا کر رہا ہے، مگر بچے کے سامنے نہ کرے تاکہ ماں کی جو محبت عظمت اس کے دل میں ہے وہ باقی رہے. بچے کو کی تربیت کی جائے، بیٹا جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم کہا کرو، بیٹا یوں کہے.
جب باہر نکلتے بیٹا سلام کیا جاتا ہے. بیٹا جب گھر میں آپ والدین کو دیکھیں اور کہیں باہر سے آپ آئیں تو پہلی کوشش کریں کہ اپنے والدین کے ہاتھ چومیں. پھر اسے سمجھائیں کہ بیٹا جب کسی کو مخاطب کرنا ہو نا تو اسے آپ کہہ کر گفتگو کر دیں. آپ نے کبھی کسی سے بات کرنی ہے, ٹیچر سے بات کرنی ہے, پڑوسیوں سے بات کرنی ہے, کسی بھی بچے سے بات کرنی ہے تو کیا کہنا ہے؟ آپ کہنا ہے. اور گھر میں بھی ہمارا انداز یہی ہو, بیوی شوہر سے, شوہر اپنی بیوی سے, شوہر اپنے بچوں سے آپ کہہ کر ہی گفتگو کرتا ہے. بیٹا آپ نے ایسا کیوں کیا, بیٹا آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے. آپ جناب کی عادت ہو. آپ کو میں کہتا ہوں, آپ کسی بھیڑ میں ایک بچہ آپ کو ایسا ملے جس سے آپ گفتگو کریں اور آپ سے گفتگو کرتے ہوئے کہے کہ آپ نے ایسا کہا نا, تو میں نے سوچا کہ پھر آپ کو کیسے بتاؤں, اچھا جی اور آپ کہہ کر گفتگو, آپ کا دل نہیں آ جاتا اس بچے پر؟ کتنا پیارا بچہ ہے, کتنی اچھی تربیت ہے اس کی, کتنی پیاری زبان ہے اس کی. آپ تعریف کر رہے ہوتے ہو نا. جب جس کی تعریف آپ کر رہے ہیں, غور کریں ہم اپنے بچوں کو ایسا کیوں نہیں بنا رہے کہ ہمارا بچہ بھی 100 بچوں میں ممتاز ہو جائے اور لوگ اس کی عادتوں کو دیکھ کر اس کے والدین کی تعریف کریں. کتنا پیارا بیٹا ہے, کتنا پیارا بچہ, اس کی زبان دیکھو, وہ مثالیں دے رہا ہوگا پوری زندگی. ایک بچہ ملا تھا, کیا بات کر رہا تھا, کیا لہجہ تھا, کیا زبان تھی, کیا اخلاق تھے اس کے. تو یہ جس کی آپ تعریف کر رہے ہو, آپ کے گھر میں بھی تو اپنے بچے ہیں نا, ان کی اس نہج پر, اس طریقے پر تربیت کیوں نہ ہوئی. ہمیں چاہیے کہ ہم تربیت کریں. کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی, ہاں کیا بولا, ایسے نہیں, جی ہاں بیٹا کیا کہا آپ نے, تو جی والا انداز یہ اختیار کریں. اب پھر اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی کہ اہلیہ سے بھی اگر کبھی ان بن ٹھن ہو جاوے تو نہیں, تیری سمجھ میں نہیں آتا, تو نہیں سدھرے گی, تیرا یوں ہی ہوگا, تو ویسی رہے گی, کیا کیا تو نے کیا کیا, تو تیری جب چل رہا ہوگا تو بیٹا تو دیکھیے سن ہی رہے نا, تو وہ تو بہت بڑا تو تیرا والا بنے گا. والد صاحب سے بھی آگے بڑھے گا, وہ کہے گا ابا ایسا کر دے, تو ظاہر سی بات ہے میں زیادہ کروں گا تو اس کا زیادہ افیکٹ آئے گا, زیادہ اثر پڑے گا, وہ بھی وہی کرے گا. یاد رکھیے گا, بچہ سن کر کم, دیکھ کر زیادہ اڈاپٹ کرتا ہے. یہ یاد رکھیے ہمیشہ, وہ سنے گا کم, اس کو سننے کی سمجھ کم ہوتی ہے, زیادہ تر وہ دیکھ کے نقل کر رہا ہوتا ہے. گھر میں نہیں دیکھتے, ماں نماز پڑھتی ہو تو بچی اٹھ کے جائے گی کہیں بھی, اٹھا کے سب رکھا ہوتا ہے, اور جا کے کسی کا نہیں ملا کوئی مسئلہ تو دوپٹہ بچھاتی ہے, نماز پڑھ رہی ہوتی. کیوں؟ اس نے, ماں نے نہیں کہا بیٹا نماز پڑھ, دیکھا اور بچی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا اور اس نے اسے نقل کرنا شروع کر دیا. یہ بچوں میں فطرتاً یہ بات ہوتی ہے. کاش کے والدین ہی نیک بن جائیں اور اپنے گھر میں نیکیوں والا ماحول پیدا کریں نا, از خود اولادیں وہ نیک بنتی جائیں گی. تربیت بھی کریں, عملی تربیت بھی کریں, زبانی بھی تربیت کریں, انشاءاللہ یہ اولاد ہماری دنیا کے لیے سرمایہ بنے گی. ہماری آنکھیں جب بند ہو جائیں گی نا, ان کے اعمال انشاءاللہ ہمیں قبر میں عافیت دلائیں گے, خیر دلائیں گے, ثواب پہنچائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.